وہ آتے آتے رہ گیا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا، وہ آتے آتے رہ گیا۔ He almost came، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا۔ I almost bought mobile، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی۔ She almost told me، بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding۔ وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ She almost gets ready، یہاں get کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ she یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بارش ہوتے ہوتے رہ گیا، بارش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure